اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا. لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا، باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں. یہ کلمہ بغاوت ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى. مسلمانوں، ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو. سوچئے، یہ دین کا حق تم نے سمجھا، دین مغلوب رہے، دین گرا ہوا ہو. میں نے حال ہی کے اشعار آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے تو غیرت کا موقع. اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو. اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج نہ بتا رہا ہوں، یہ تیسری چھت ہے. تکبیر رب، اقامت دین. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اظہار دین. اظہار کے لفظی معنی کیا ہے؟ غلبہ، دین کو غالب کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سورہ صف میں بھی آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں آئی ہے. آخری ٹکڑا مختلف ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، باقی پوری آیت میں ہے. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدا دے کر، قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. سمجھی بات؟ اظہار دین کے کیا معنی؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر، کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ رہے. چوتھی اصطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں. سورہ انفال میں زیادہ پرسکو الفاظ ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فرو ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے. سمجھ رہے؟ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ چھوٹی سی بات سمجھیے. آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور فلاں سوسائٹی تو بڑی پرامن ہے. اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کے ڈیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا؟ بات سمجھیے. اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جما رہا ہے وہ کون ہے؟ باغی. کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کرو، وہ کون ہے؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا. اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھی. جو باغی کو برداشت کرے ایبیٹمنٹ کہلائے گی، یہ جرم کی اعانت کہلائے گی. یہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھیے. پھر سمجھیے، زمین کس کی؟ Who is the rightful ruler of this world? اللہ. کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے؟ کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے زبردست آزمائی، اس کا سر کچلنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت
فتنہ فساد ختم ہو جائے، غلا کما ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے، نمرود ہے۔ تمام انسان مل کر کہے ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے، آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت، پوری دنیا کی محبوبہ۔ اسلام کے نگاہ میں یہ بھی بغاوت۔ فرق کیا ہے؟ 2 ٹن گندگی تھی، کوئی ایک سر پر تھی، وہ سب میں تقسیم کر دی گئی، گندگی تو گندگی رہے گی۔ غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت۔ حاکم کو ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اللہ کے دین کو قیام کہہ لیں، اللہ کی بڑائی کا نظام کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں، کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اصطلاحات 4 ہیں، مفہوم ایک ہے۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں۔ اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں، پہلی 2 باتیں تو واضح ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص ہے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے۔ نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا۔ کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے، اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے؟ فرض کیجئے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا۔ یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی، سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت۔ تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا۔ اللہ کا بول بالا کرنا، بات ایک ہی ہے۔ تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کہہ لے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کہہ لے، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لے۔ مفہوم ایک ہی ہے، یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی۔ ان 2 میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل، کتنی پھیلے گی؟ پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا۔ بیگوں میں پھیل جائے رہے گی زمین پر۔ ایک ہے وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے تبلیغ بھی 2 طرح کی ہے، ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں ہے۔ انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ ان کے ہاں شریعت ہی ساخت کر دی تھی سینٹ پال نے، شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا جب قانون ہے نہیں؟ نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نہیں چھوڑے، ہے ہی نہیں، بحال ہی نہیں ہے،
جو کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی. ان کے پاس شریعت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے، اب بھی وہ الفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے دی لا. ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی. لیکن سید پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا. موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں. اس پالزم میں شریعت نہیں ہے. شریعت نہیں تو نافذ کسے کرے؟ دیکھیے فرض کیجیے اسلام میں شریعت نہ ہوتی تو پھر تو ایک اللہ اور رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا. یہاں سارا معاملہ کیا شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے. تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو. وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے. خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ. کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا ہے؟ تبلیغ ہے نا. لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ. اسلام میں یہ دونوں ہیں. دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب کی. نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں. شریعت اللہ کی نافذ ہو. کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر. جیسے حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ سنایا تھا، اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ. نمبر 2 رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق. کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں آپ؟ جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم سر تسلیم خم. اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا. وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہے زور لگا لے، اکثریت سے فیصلہ کر لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن. اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت. اور اگر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو، خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ اسلامی بادشاہت. یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ. ابھی جبکہ انسانی تمدن پریمیٹو سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی. لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب؟ جس کی مثال ہے داؤد اور سلیمان کی بادشاہت. اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے؟ نمرود اور فرعون کی بادشاہت. اسلامی جمہوریت کیا ہوگی کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یا بنگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا. ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے، ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ جو پاکستان دیٹ واز، اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن رہے ڈائریکٹو پرنسپلز میں، آپریٹو کلازز میں نہیں. نافذ نہیں کیا. اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی علیحدگی نہ ہوتی. اب اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے، جو شے اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا. سمجھ رہے میری بات؟ بات تلخ ہے، حقیقت پر مبنی.
وہ مقصد کیا تھا؟ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و مساوات و اخوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ نہیں کیا، عصبیتیں اٹھی، علاقائیت اٹھی، اختلافات ہوئے، کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا۔ سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا؟ ہاں، سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے، بولو تو صحیح۔ اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے، لیکن کوئی انسان کی محکومیت کیوں اختیار؟ یہ بات جان لیجئے۔ بہرحال یہ تو ذرا ایک مقطع میں آ پڑی تھی، شگن گسترانہ بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے۔ ہماری ذمہ داریوں کے یہ 3 لیول ہیں۔ نیچے یقین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اس کا پلنتھ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، بنی الاسلام علی 5، ان 5 پر وہ اسلام کی چھت ہے۔ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت ٹوٹل ہوگی تبھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ پارشل عبادت عبادت نہیں، جزوی اسلام اسلام نہیں۔ اسلام ہے تو کلی اسلام، عبادت ہے تو ہمہ تک، ہمہ وقت، ہمہ وضو اللہ کی بندگی۔ دوسری چھت، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، حجت قائم کرو خلق خدا پر۔ اچھا، آج کیا ہوگا؟ وہ فزیشن ہیل دائی سیلف والی بات ہے۔ امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے۔ امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو؟ آج تو ہم محتاج ہیں، لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی، پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے، پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحیثیت مجموعی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 3، صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف امر بالمعروف نہیں، صرف نہی عن المنکر نہیں، بلکہ دین کا قائم کرنا، دین کا غالب کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اللہ کی بات کو اونچا کرنا، پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا، عملاً یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بات جہاد تک مجھے پہنچانی ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک لفظ ہے جوہد اور ایک ہے جہاد، ان میں فرق کیا ہے پہلے یہ جانیں۔ جوہد سے جہاد بنا ہے نا، جوہد ہے کوشش، اور دنیا میں ہر کوشش میں مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ ایک پوسٹ جو ہے اناؤنس ہوئی ہے، ایڈورٹائز ہوئی ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے مجھے ملے، آپ اپنی سی سفارش کا زور لگا رہے ہیں، آپ نے اس میں کوئی اور سفارش، یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نام جہاد ہے۔ جب کوشش میں مقابلے کا رنگ پیدا ہو جائے تو وہ جوہد سے جہاد بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا تھا، کسی نے شوٹ کر دیا، قتل کر دیا، 2 آدمی آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے،